اپنے بیٹوں کو. تم تو نہیں موجود تھے نا. آج میں اور آپ کیسے پوری داستانیں سنا دیتے ہیں, ایسے لگتا ہے ہم ہی موجود تھے اور ہم نے ہی لکھی ہے بیٹھ کے وہاں پہ. تو اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ علم سے ہٹ کے صرف گمانوں کے اوپر بیس کرتی ہے, اور لوگوں نے یہ بھی سنی سنائی بات کو ادھر آگے پھیلایا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, حقیقت صرف وہی ہے جو قرآن میں ہے, کیونکہ یہ سنی سنائی باتیں یہ علم کے اوپر بات ہے. اور کیا کہا کہ انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا. آیت 158 میں کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے. اب دیکھیں ترجمہ کیا لکھا ہے, بلکہ اٹھایا اس کو اللہ نے الیہ اپنی طرف. اٹھانے کا مطلب ہے بلندی دینا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ غلبے والے حکمت والے. اچھا یہاں پہ جو بات آ رہی ہے بلکہ اللہ نے تو اسے اپنی طرف بلندی دی. آپ نے پڑھی تھی یہ 55 آیت سورہ 3 کی, آل عمران کی, جس میں یہ لکھا گیا تھا اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا, بے شک میں آپ کو وفات دوں, ورافعک الیہ, اور میں آپ کو بلندی دوں گا اپنی طرف. کیا دوں گا؟ بلندی دوں گا اپنی طرف. اور جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اور میں آپ کو بناؤں گا جو آپ کے پیچھے جو آپ کے چل رہے ہیں پیروکار, ان کو بناؤں گا ان لوگوں کے اوپر قیامت کے دن تک. فوقیت دوں گا جو آپ کے صحیح پیروی کرنے والے. تو ان کو کیا دے رہے ہیں؟ رفعت دے رہے ہیں, بلندی دے. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے بلندی دی آپ کے لیے آپ کے ذکر کو, تو ذکر ان کا بلند ہو گیا. یہاں پہ کہہ رہے, یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ کس کو بلندی دی, اللہ تو کہہ رہے ہم نے تو عیسیٰ کو اٹھا لیا. صحیح ہے. تو دیکھیں بات اگر یہاں پہ رکھ دے کہ عیسیٰ کو اٹھا لیا, بلند کیا عیسیٰ کو اوپر, وہاں پہ لکھا ہوا ہے طور کو بھی بلند کیا, تو طور کا بلند کرنا الگ ہے, عیسیٰ کا بلند کرنا, بلندی دینا الگ ہے. اور حضرت یوسف کے لیے آ رہا ہے قرآن میں کہ ورفع ابویہ علی العرش, انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بلند کیا. تو بلند کیا, کیا اٹھایا, اٹھا کے عرش پر بٹھایا. تخت پر ایک پوزیشن کو دینے کو کیا کہا جاتا ہے, جس کو ہم پروموشن کہتے ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے حضرت یوسف نے اپنے والدین کو عرش پر بلند کیا. بلند کیا کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ان کو اٹھا کے رکھا؟ یعنی ان کو وہ پوزیشن دی کہ وہ ان کی رسپیکٹ, آنر بڑھایا. سمجھ رہے, ان کو بلند کیا عرش پر, یعنی ان کو ایک پوزیشن, پوسٹ, سیٹ دی, یعنی ان کی ایک عزت بتائی جا رہی. تو یہاں پہ جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو تم کہہ رہے ہو, بلکہ اللہ نے تو اسے بلندی دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 کی 55 میں یہ بات بول دی تھی کہ ہم نے آپ کے ان پیروکاروں کو بھی بچانا ہے. مطہرک من الذین کفروا, ایک اور آیت میں یہ بھی کہا, اسی آیت میں بلکہ بولا مطہرک من الذین کفروا, آپ کو ان لوگوں سے بچاؤں گا جو کافر ہیں. تو بچا کے کیا کروں گا, آپ کو اچھی پوزیشن پہ رکھوں گا. اچھا اگر کوئی کہتے ہیں نہیں, اس کا مطلب تو یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بلند کیا گیا, یعنی اللہ نے اٹھا لیا ان کو, تو اٹھایا کیوں ہے, تو اس کے بارے میں کئی قرآن میں تذکرہ نہیں. اگر آپ کہتے اٹھا لیا واپس آئیں گے, تو قرآن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرتا. اٹھایا ہے چلیں آپ یہ مان لیں, لیکن دوبارہ بھیجنے کی بات نہیں ہوگی تو بات ختم ہو جاتی. صحیح ہے. حضرت عیسیٰ کی جیسے پیدائش ہی عجیب سی چیز تھی, ان کی زندگی کے معجزے عجیب سے تھے, ایسے ہی ان کی ڈیتھ بھی عجیب سی. آپ غور کریں اس بات پر. تو اب یا تو ان کو خدا بنا دیا جائے, یا تو ان سے وہ باتیں ان سے منسوخ کر دی جائے جس کا علم نہیں اور جو صرف گمانوں پہ مبنی ہے. جیسا کہ انہوں نے گمان کیا ایسے مسلمان بھی گمان میں پڑے, ان کو بھی یقینی حتمی بات تو نہیں معلوم. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم جو ہے 19, اس کی 57 میں اللہ نے کیا فرمایا. اس کی 57 میں اللہ نے کہا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے لیے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے اس ادریس کو بلندی دی, مکان جگہ پہ, علیًا بلند. اب حضرت ادریس اور عیسیٰ دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں گے نا, پھر ہونے تو چاہیے نا پھر. اور پھر حضرت عیسیٰ کے لیے اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں تو ادریس کے لیے بھی پھر آپ کو وہی بات بولنی پڑے گی کہ حضرت عیسیٰ بھی واپس آئیں گے اور حضرت ادریس بھی واپس آئیں گے. تو یہ ہے کہ اس طرح سے بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی, اور اس کا کوئی سینس بھی نہیں بنتا, کوئی مقصد بھی نہیں بنتا. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جو بھی ساری بات ہے. لہذا جو ہمیں سمجھ میں آیا آج تک وہ یہی ہے
کہ ایک ان کی درجے کو بلند کرنے کی بات ہے، اور ظاہر اللہ کے وعدے تو سچے ہی ہیں کہ کیا مطلب حضرت عیسیٰ کیسے اسٹرگل کرنے آئے تھے، ان کو اس کا کوئی مطلب لاسٹ میں اینڈ ریزلٹ نہیں ملنا تھا کہ لوگ بھی اس طرح سے دشمن ان کے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا ان سب سے اور ان کو ایک اچھے مقام پہ بٹھا دیا. جیسے حضرت یوسف کے حوالے سے بات کی، جیسا کہ تمام نبیوں کے لیے جب بھی عذاب آتے تو ان کو بچا لیا جاتا. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ غلبے والے، حکمت والے. ظاہر ہے اللہ کے پاس اصل پاور تو اللہ کا ہے، تو یہ لوگ اگر کوئی بھی سازشیں کر لیں تو کیا کامیاب ہو جائیں گے اگر اللہ نہیں چاہیں گے. حضرت عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، ایسی بھی کوئی ہے؟ جی، وہ علامت نہیں ہے، وہ اصل میں ترجمے کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کر دیا، حالانکہ اس میں ورڈ علم ہے. تو وہ علم ہے قیامت کے لیے، یعنی وہ نالج دے رہے ہیں قیامت کی. وہ اس لیے دے رہے ہیں، جو سورہ مریم جب آپ پڑھیں گے اس میں بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ قیامت کے دن کی اٹھائے جانے کے لیے دلیل بن گیا آج لوگوں کے لیے، کہ جب اللہ جو ہے وہ ایسے انسان کو پیدا کر سکتے ہیں جو کن فیکون سے، تو تمہیں دوبارہ کیسے نہیں اٹھا سکتے بغیر سبب کے، جو اللہ اس دنیا میں جو آپ کو دکھا سکتے ہیں ان کی پیدائش. اور اسی طریقے سے حضرت زکریا کے یہاں جو اولاد ہوئی اور ان کی عورت جو کہ بانجھ تھی اور اس کی اصلاح کی اللہ نے، اور اس کے بعد ان کو بڑھاپے میں شدید قسم کی اولاد ہوتی ہے، تو اللہ بتا رہے دیکھو میں کیسے پیدا کر سکتا ہوں. یہ وہ اس سینس میں نشانی نہیں، علم ہے، دلیل ہے. سمجھ رہے؟ قیامت کی دلیل ہے. اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو پروف دیتی ہے کہ قیامت آئی. آگے کہتے ہیں آیت نمبر 159 میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ، وہ ضرور ایمان لائے گا، بِهِ، اس کے ساتھ. انہوں نے لکھا ہے مسیح پر، صحیح ہے، اس عیسیٰ پر، یعنی قبل موتی. اس کی ضمیر جو ہے نا وہ دو طرف جاتی ہے، اس قرآن پر، اس مسیح پر، عیسیٰ علیہ السلام پر. قبل موتی، اس کی موت سے پہلے، اور یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یکون، وہ ہوں گے، علیہم، عیسیٰ ہوں گے، علیہم، ان پر، شہیدت، گواہی دینے والے. اچھا، اب کیا بولتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کوئی اہل کتاب میں سے نہیں ہے. اہل کتاب میں یہودی عیسائی دونوں مراد ہیں، مگر وہ ضرور ایمان لائیں گے اس عیسیٰ کی، اس کی موت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے. عیسیٰ کی موت نہیں کہہ رہے، اپنی موت سے پہلے اس عیسیٰ پر. اگر حضرت عیسیٰ کو موت نہیں ہوئی نا تو یہ بھی بولنا چاہیے تھا آگے، تو اس عیسیٰ کی موت سے پہلے تو وہ ضروری ایمان لائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ دیکھیں گے اور ان کو ماننا پڑے گا. لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ آیت اس طرح سے سمجھی جا ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ آج جتنے عیسائی مر رہے ہیں وہ کہاں ایمان لا رہے ہیں اس طرح عیسیٰ پر. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ آئیں گے، اسی لیے تو بولا جا رہا ہے اس آیت میں، تو وہ تو آئے نہیں اور وہ تو مر گئے، کتنے سارے عیسائی مر گئے، تو کیسے وہ ایمان لائیں؟ اللہ کہہ رہے کوئی نہیں ہے اہل کتاب میں سے، کوئی، ناٹ اے سنگل پرسن فرام کرسچنس، کہ جو اس بات کو نہ مانے، کیا؟ عیسیٰ کو. اب کیا مانے؟ ماننا کیا ہے؟ ماننے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کیا ماننا ہوتا ہے؟ کہ جو عیسیٰ کو اپنی موت سے پہلے مان جائے گا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنایا؟ ابن اللہ بنا کے رکھ دیا، تو وہ مان جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں تھے، وہ عبداللہ تھے، وہ عیسیٰ بن مریم تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ عیسیٰ بن فلاں فلاں، معاذ اللہ کچھ لوگوں نے کچھ اور بھی ان کے ساتھ نام لگا دی کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ ہوا تھا، وہ نہیں تھے. وہ کون تھے؟ وہ عبداللہ تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اور کچھ بھی نہیں تھے. تو وہ ضرور مانیں گے، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر وہ یقین کر لے، یعنی ایمان ضروری نہیں، اقرار کراتے. اللہ فرماتے ایک اور آیت میں وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یقین کر چکی تھی ان کی جانیں، لیکن انہوں نے اقرار نہیں کیا. ایمان تو لے آئیں گے، ایمان تو لیں گے مگر اقرار نہیں کریں گے، ضروری نہیں، اور جو ہوں گے وہ مسلم ہو جائیں گے، کنورٹ ہو جائیں گے. تو نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، نہ یہودی نہ عیسائی، مگر وہ مان لیں گے اس عیسیٰ کو کہ وہ اللہ کا بندہ ہی تھا اس کی موت سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ اس کو جب دکھے گا ہی پوری زندگی اس طریقے سے حضرت عیسیٰ جیسے وہ سوچ رہا ہے، جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ مانے گا کہ بھائی حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کیا تھے، ایک اللہ کے نبی تھے اور عام ایک بندے تھے جیسا کہ انسان ہوتا ہے. وہ کوئی روح نہیں تھی، کوئی الگ سی کوئی چیز نہیں تھی، وہ کوئی اللہ نہیں تھے. اور قیامت کے دن عیسیٰ ہوں گے ان پر گواہی دینے والے.
جو آپ کو پتہ ہے، ابھی آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ مائدہ کی اینڈ میں حضرت عیسیٰ جو گواہی دے رہے ہیں، قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہی دیں گے، اور وہ گواہی میں کیا بات کہتے ہیں؟ اللہ ان سے یہ پوچھتے آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنانا؟ وہ کہیں گے اللہ آپ تو موجود تھے، میں نے تو ان کو کبھی یہ بات نہیں کہی۔ تو دیکھ لیا ہم نے ایمان کس بات پہ لائی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر اس کو قرآن پہ رکھ لیں اس ضمیر کو، تو ضرور ایمان لائیں گے اس قرآن پر کہ یعنی یہ کتاب سچی ہے اپنی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے اپنے اوپر گواہ، ان کے اوپر گواہ، یعنی قرآن گواہی دے دے گا ان کے اوپر۔ یہ ایک اور اس کی ٹرانسلیشن، لیکن فرسٹ اور جو زیادہ اپروپریٹ ہے وہ یہی ہے جو بھی ہم نے بات کی ہے پہلے۔ آیت نمبر 160 میں کہتے ہیں فَبِظُلْمٍ، تو سبب ظلم کے، من الذین، ان لوگوں کے، ہادو جو یہودی تھے، حرمنا علیہم طیبات، حرام کر دی تھی ان پر ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو حلال کر دی گئی تھی ان کے لیے، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے روکنے کے سبب اللہ کے راستے سے بہت زیادہ، یعنی ہم نے حرام کر دی تھی۔ اب کہتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی تھے، ان کا ظلم جو ہے نا، ان کی حق تلفیاں، ان کا اللہ پہ جھوٹ گھڑنا، اسپیشلی یہودی کی بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ بھی حرام کر دیا تھا۔ اب اللہ نے کیسے حرام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی تھے ہم نے حرام کر دیا تھا ہر ناخن والا جانور، اور گائیں اور بکریوں میں سے اس کے وہ گوشت نہیں حرام تھا جو چربی جو پیٹھوں پہ لگا ہوا، اور اس طریقے سے۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب غلو کیا نا، انہوں نے جب خواہ مخواہ کی اپنی اپنی باتیں بنائیں اور حرام حلال کے خود فتوے لگانے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت جب نہیں بھیجی تو ان کے لیے کنٹینیوس حرام ہو گئی۔ جیسے اللہ کہتے ہیں نا ہم نے پھر ان کو بھٹکا دیا، تو اللہ تو نہیں بھٹکاتے، اصل میں کیا ہوتا ہے انسان نے بھٹکے ہوئے کام کیے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے حرام اس طرح سے نہیں کیا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں اللہ نے ریسٹرکشن لگائی تھی ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، صحیح ہے، تو وہ ریسٹرکشن ایک الگ چیز ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، اور جو آپ اگر قرآن کو اگر سمجھتے ہیں کہ قرآن کس انداز سے بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کو واقعی سمجھ لیں گے کہ جو یہودی تھے ان کے اوپر اللہ نے نہیں حرام کیا تھا، ان کی کتاب میں تو موجود تھی بات، تورات انجیل جو تھی تو اس میں تو موجود تھی جو بھی سارے حرام حلال ہے، انہوں نے خود ہی اس کے اندر سے ملاوٹیں کی نا، باتوں کو بدلا نا اب اس کی جگہ سے، تو جب بدلا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب یہ بھی بدلا تو اب بھگتے، مطلب اب اپنی مصیبت، اپنی یہ جو خواہ مخواہ کے حرام حلال کے فتوے انہوں نے ڈالے تو اب بھگتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں جو لوگ صرف فتوے مفتی کو کال کر کے صرف پوچھتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں، وہ بھگتتے ہیں نا، پھر مشکلات سہتے ہیں نا، نہ بول دیا تو نہ، ہاں بول دیا تو ہاں، کیونکہ آپ کو بھی تو شارٹ کٹ چاہیے تھا نا۔ اور قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب آئے تو یضع عنہم اصرہم، ان سے وہ بوجھ اور ان کے جو طوق اور زنجیریں تھی وہ اللہ کے نبی نے اتاری، تو یہ طوق زنجیریں ہم خود اپنے اوپر باندھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پاکیزہ ان کے اوپر حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں حلال کی گئی تھی اور حرام ہو گئی، یعنی خود انہوں نے حرام کی، تو کہتے ہیں اور ان کا اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنا، اس کی وجہ سے کنٹینیوس وہ حرام نہیں، اس کے لیے کوئی انفارمیشن اور گائیڈنس نہیں آئی اللہ کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں 161 میں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور لیتے ہیں وہ ان کا لینا سود، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یقیناً وہ روکے گئے تھے اس سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا کھانا لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے ان میں سے درد دینے والا عذاب۔ کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو سود کھانا تھا اور ان کو منع کیا گیا تھا سود نہیں کھاؤ گے، اور ان کا لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا ان کو منع کیا گیا تھا، پر یہ نہیں سمجھے اور انہوں نے وہ سارے کام کیا۔ مطلب جائے کہ اتنے جرائم ہیں، عقائد میں دیکھ لیں، ان کی اعمال میں دیکھ لیں، دوسری ساری چیزوں میں دیکھ لیں، تو وہاں پہ ان کا یہ بھی جرم بتا دیا گیا، اور یہ کہ یعنی معاشرتی طور پر معاشی لحاظ سے ہر طریقے سے ان کی کرپشن چل رہی تھی، اور آج اگر ہماری داستان لکھی جائے تو وہ بھی کچھ اس سے کم نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ ہم نے ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار کیا۔ آیت نمبر 162 میں کہتے ہیں لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن جو پختہ ہے علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان والے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس پر جو اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک جو اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ اور اللہ کو مانتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کو،